بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد قرآن مجید میں ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک زندگی کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس طرح کے احکامات موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے احادیث اس طرح کی ملتی ہیں جن سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرنا یا انسانیت کی مدد کرنا یہ ہر ایک کے ذمہ ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق اگر دیکھا جائے، پاکستان میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے جو کہ انتہائی کشیدہ صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ بہت زیادہ مشکلات کا انسانیت کو سامنا ہے، وہ صوبہ سندھ ہو، KPK ہو یا بلوچستان ہو، پنجاب کے علاقے ہوں، غرض یہ کہ پورا ہی پاکستان گلگت بلتستان کی طرف ہو، پہاڑی علاقے ہوں یا میدانی ہوں، جو بھی ہوں، وہ اس وقت سارے کے سارے اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ اور اس صورتحال کے اندر جو پانی کی صورتحال تھی وہ تو یقیناً خطرناک تھی، پانی ہر چیز کو بہا کر لے گیا۔ اب اس کے بعد پانی اگرچہ اس وقت نہیں ہے لیکن وبائی امراض شدید ترین ہیں، تو اس صورتحال میں بھی اس انسانیت کو بچانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا ادارہ اتحاد المدارس الاسلامیہ پاکستان یہ اپنے تمام اداروں کو، تمام مساجد کو بھی یہ پیغام دیتا ہے، اور گاہے بگاہے عام لوگوں کے اندر بھی اس بات کو اجاگر کر چکا ہے کہ ہمیں اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر مصیبت ہے تو یقیناً ہم بچ گئے ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور اس طرح ہم اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہم بھی بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہی جو دیگر معاملات ہیں انسان کے، عبادات کے معاملات ہیں، ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جہاں کہیں بھی جس طرح استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہاں تک پہنچے، وہ خوراک کی صورت میں ہے، وہ خیموں کی صورت میں ہے، وہ میڈیسن کی صورت میں ہے، وہ کسی بھی طرح کی کوئی مدد ان کی وہ کرتا ہے، خوراک ہے، پانی ہے، کیونکہ اس وقت ان تمام چیزوں کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بطور مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہم کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ادارے میں ہوں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بطور مسلمان ہم پر سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کریں، بڑھ چڑھ کر مدد کریں، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں جہاں تک استطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا استطاعت کے متعلق بھی حکم موجود ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ انسان اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کرے، اللہ رب العالمین اس سے سوال بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہی کرے گا۔ تو ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی۔ یقیناً ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومتوں کے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، اور کئی سارے مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا حکومتوں کو ہوتا ہے، تو ہم اپنی حکومت کا، اپنی فوج کا شانہ بشانہ ساتھ دیں۔ یقیناً فوج بطور ادارہ، بطور سپاہی، وہ بھی ان لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح ریاست پاکستان وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی، حکومت پاکستان وہ بھی اس میں، یقیناً آفت پورے پاکستان کے اندر ہے۔ تو بطور پاکستانی، بطور انسان، بطور مسلمان، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے، کسی بھی مذہب سے، ہمارا تعلق کسی بھی گروہ سے، کسی بھی ادارے سے ہو، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس آفت میں ان بھائیوں کی، ان مسلمانوں کی، اس انسانیت کی مدد کریں جن کو اس کا سامنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آفت سے نکالے، جلد از جلد نکالے، اور جو محفوظ ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی، اور جو اس آفت میں ہیں ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ان کی تمام تر کوششوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدد کے بدلے ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ہمارا ادارہ بھی اتحاد المدارس الاسلامیہ حکومت پاکستان کے ساتھ، فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں جو الحاق ہیں، جو اس کے ذیلی ہیں، ان تمام اداروں کے اندر بھی اس پیغام کو وہ عام کرتا ہے، عام لوگوں میں بھی عام کر چکا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ جب تک اس آفت کا ہمیں سامنا ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔